بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ. پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر منیب بخش ملک اور مجھے کہتے ہیں عصمت اللہ. سامعین, پروگرام رابطہ آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 585 کلو ہرٹز پر, اور دنیا بھر میں آپ ہمیں سن سکتے ہیں www.radio.gov.pk پر. سامعین محترم, پروگرام رابطہ میں ہم بات کرتے ہیں مختلف عام موضوعات کے حوالے سے جو کہ ہم سب کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں, ہم سب کے روزمرہ کے معمولات سے, حالات سے جڑے ہوتے ہیں. اور آج کے پروگرام رابطہ میں ایک بہت ہی عام موضوع ہے جو کہ ہم سب کی زندگیوں میں بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے, چاہے ہماری بچپن کی پرورش ہو, چاہے ہمارے لڑکپن کی مختلف عادات کا بدلنا ہو, یا پھر ہماری یوتھ میں, یا پھر ہمیں آگے بڑھ کر ہمارے کریئر کا فیصلہ کرنا ہو کہ ہمیں کیا بننا ہے, کس انداز میں بننا ہے, یا کون سا راستہ یا کون سا کریئر پاتھ درست ہے, یا پھر فیلڈ میں آنے کے بعد مختلف ٹیکنیکل سکل سیکھنے ہو. جی ہاں, بات ہم کر رہے ہیں استاد کی. آج عالمی یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے تاکہ جو ٹیچرز کے حوالے سے ان کی اہمیت ہے, ان کا کیا معاشرے میں کردار ہے, اور کس انداز میں وہ اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے ٹرانسفارم کرتے ہیں تاکہ بچے ان سے سیکھ سکیں. اور بچوں کو سکھانے کے لیے مختلف طریقوں سے ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں, اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں. اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی جو عمر کے مختلف حصوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچپن کے اساتذہ کو, اپنے اسکول کے اساتذہ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ دراصل ایک امیج ہوتا ہے جو ان کے ذہن میں اس استاد کی قربانیاں, جو اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں, جو اس کی انتھک محنت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب استاد کی عزت نہیں رہی, یا پھر وہ تعلیم میں جو استاد کا کردار تھا وہ نہیں رہا. ایسا بالکل بھی نہیں. ہر دور میں, ہر وقت میں, چاہے ٹیکنالوجی اتنی مرضی ترقی کر جائے, استاد کا ہمیشہ بہت اہم کردار ہے اور ہمیشہ بہت قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس سال کا جو تھیم ہے, دا ٹرانسفارمیشن آف ایجوکیشن بگنز وتھ ٹیچرز. جی ہاں, بالکل اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر تعلیم کو بدلنا ہے اور اگر تعلیم کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچانا ہے تو اس کا آغاز جو ہے وہ استاد سے ہوتا ہے. ہمارے اسی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء الحسنین نقوی صاحب, ڈائریکٹر ایڈمیشنز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر قاری عبداللطیف ساجد صاحب, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. السلام علیکم جی, دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کروں گا. بہت اہم گفتگو. اور پروفیسر صاحب, آپ سے گفتگو آغاز کروں گا کہ جب ہم استاد کی بات کرتے ہیں تو فی زمانہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ٹیچر کا وہ کردار نہیں رہا. اب تو یوٹیوب ہو گیا, اب تو آن لائن ہو گیا, اب تو ریموٹ ایجوکیشن ہو گیا, تو اب جو ہے وہ ٹیچر کا وہ کردار نہیں رہا. کردار سے میری مراد وہ جو تربیت میں کردار نظر آتا تھا. کیا کہنا چاہیں کہ اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا کہ استاد سے استغنا ہو. ٹھیک ہے, یوٹیوب سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, فیس بک سے ملتا ہے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ حقائق کتنے ہیں اور فیک چیز کتنی ہیں, غلط کتنے ہیں اور صحیح کتنے ہیں. تو یقیناً استاد ہی ایک شخصیت کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے جس کے کردار کا اندازہ لگا کے ہی اس سے اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے. اور وہ ٹیچر ہی ایک واحد چیز ہے. دیکھیں, فیس بک جو ہے نا وہ ہمارے مسائل کو اس طرح تو نہیں سمجھ سکتی نا جس طرح ٹیچر سمجھ سکتے ہیں. ٹیچر فیس ریڈنگ, باڈی لینگویج وغیرہ, اس کے حساب سے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور بچے کی جو مستویٰ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کا جو لیول ہوتا ہے, اس پر اتر کے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا, اس سے بات کرنا, اس کو گائیڈ کرنا, یہ تو صرف ایک استاد ہی کر سکتا ہے. سوشل میڈیا وغیرہ یا یہ آلات جتنے بھی ترقی کر جائیں قطعاً یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے یہ. تو اس لیے استاد کی اہمیت نہ کبھی کم ہوئی ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی کم ہوگی. نہ کبھی کم ہوگی انشاءاللہ. اور یقین طور پر ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جب سے انسان وجود میں ہے تب سے تربیت اور تب سے اچھے برے کے بارے میں سکھانا, گائیڈ کرنا, یہ ایک مسلسل سلسلہ ہے جس کا کوئی بھی اب تک نعم البدل نہیں. اور استاد کی جو قربانیاں ہیں ان کو ضرور سراہا جانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں اساتذہ نے آن لائن سیشنز کے لیے, وہ اساتذہ جو آن لائن سیشنز کے ساتھ میں یوز ٹو نہیں, اتنے عادی نہیں تھے,
انہوں نے مختلف ٹیکنیکس یوز کی, طریقے یوز کیے کہ تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ان بچوں تک تعلیم پہنچ سکے. اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود ان علاقوں میں اساتذہ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں خیمہ بستیوں میں, کسی بھی جگہ پر, کھلی جگہ پر, درخت کے نیچے ان بچوں کی تعلیم کو جاری رکھا جائے. تو ضیاء صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا جذبہ ہے, یہ کیا جوش ہے کہ استاد کو اس قدر موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کس نہ کس طرح سے بچوں تک تعلیم پہنچے اور وہ مستقبل کے لیے تیار ہو سکیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, استاد کا جو پیشہ ہے یا استاد کا کام ہے وہ یقیناً ایک مشنری کام ہے, اور جو اس کو سلیکٹ کر کے آتا ہے وہ بڑے شوق سے اور اس کو ایک امانت سمجھ کے اور اپنی ڈیوٹی سمجھ کے جب کرتا ہے تو عبادت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ, اور وہی جذبہ اس کو پھر یہ کام کرنے کے لیے ہمت بھی بناتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آفات آئی ہیں, کوئی مسائل ہوئے ہیں, ایون بہت سارے کاموں میں اساتذہ نے بڑھ چڑھ کر آگے کام کیا, حصہ لیا. جو ان کی بیسک ڈیوٹی ہے وہ تو ہے ہی ہے تعلیم و تدریس کا, اس کے ساتھ بھی باقی جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی استاد اپنا پورا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ یقیناً اس کا اپنا ایک ڈیووشن اور ایک اپنا ایک پیشے کے ساتھ اس کی جو لگن ہے وہی اس کو آگے بڑھ کے کام کرنے کے لیے شوق دلاتی ہے. یقین طور پر, اور آج ہم مل جل کر اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کریں گے. میں اللہ قریشی میں سے اسٹوڈیو میں موجود اور دیگر جو صاحبان مہمان موجود ہیں, ہم سب اپنے اپنے استادوں کو آج یاد بھی کریں گے, ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے. اور آپ بھی اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں 05192069995 اور اس کے ساتھ ساتھ 05192040865 آپ کے رابطے کا نمبر, اور 4471 پہ میسج کا سلسلہ بھی جاری ہے. 4471 پہ میسج کرنے کے لیے اپنے میسج آپشن میں جائیے, MW لکھیے, اس کے بعد اسپیس اور پھر اپنا نام اور جہاں سے آپ میسج بھیج رہے ہیں اس جگہ کا نام, اس کے بعد اسپیس اور اپنا پیغام لکھیے اور بھیجیے 4471 پر. آپ کے میسج بھی شامل کریں گے, کالز بھی شامل کریں گے, تاکہ آج کے دن کے اس پیغام میں آپ بھی شامل ہوں اور جو ہمارے ساتھ اساتذہ, محترم اساتذہ موجود ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کر سکیں, جان سکیں, مختلف سوال کر سکیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا پروفیسر, خاص طور پہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت میں کہیں نہ کہیں کچھ شاید کمی رہ گئی ہے, پھر صرف وہ لیکچرشپ تک چیز رہ گئی ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کی جا سکتی ہیں, کیا ٹیکنیکس استعمال کی جا سکتی ہیں؟ جی, اس کو بہتر کرنے کے لیے استاد جب اپنی ذمہ داری سوچے گا کہ کیا ہے, استاد اصل میں ایک باپ کی حیثیت سے ہوتا ہے, اور باپ اولاد کی صرف تعلیم ہی نہیں اس کی تربیت کا بھی اہتمام کرتا ہے. اصل تعلیم ذہنوں میں راسخ بھی وہی ہو سکتی ہے جس تعلیم کے پیچھے تربیت ہو, اور تربیت کے بغیر تعلیم کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی. تو یہاں کچھ ہمارے ہاں بہرحال خامیاں ہیں نظام میں, اساتذہ پر زیادہ بوجھ ڈالنا, پھر اساتذہ شاید اس کے رد عمل میں آ کے ایسا کرتے ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اساتذہ جو ہیں یہ ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ان کی عزت ہونی چاہیے. تو اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کو بحال رکھنے کے لیے اور ہمیشہ معزز رہنے کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام کریں. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو اساتذہ, جو پروفیسر حضرات تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ان کا کہیں زیادہ احترام کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں. تو اس لیے اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ وہ تربیت پر خصوصی توجہ دیں. جی, تربیت پر توجہ دیں. اور یہی بات ہے کہ جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ اساتذہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی بات سکھائی ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز میں کہ کیا درست ہے, کیا غلط ہے, اور کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, وہ ہمیں ہر وقت یاد رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کام کیا ہوتا ہے. تو ضیاء صاحب, خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اساتذہ کی ایک ہسٹری چلتی آ رہی ہے کہ کس طرح سے بچوں کو گائیڈ کرنا, سکھانا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا امپروو کرنا چاہیے ٹیکنیکس وائز, اسٹریٹجیز, کیونکہ بچے مختلف ادوار مختلف انداز میں بڑے ہوتے ہیں اور ان کی مختلف سائیکالوجی ہوتی ہے, مختلف ان کی لرننگ ہوتی ہے. تو جب وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا یقین طور پہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو کیا ان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, یا ماڈرن جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ کتنے ضروری ہیں؟ جی بالکل, ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہے. جب ہم پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, اساتذہ موجود تھے بہت دور دراز کے علاقوں میں بھی, دیہاتوں میں بھی, ایون شہروں میں بھی
اتنی ترقی نہیں ہوتی تھی اور ہم صرف کتابوں پر ہی انحصار کرتے تھے اور یہ سوشل میڈیا اور باقی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو صرف استاد ہی تعلیم کا اور تربیت کا ذریعہ ہوتے تھے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہوتی گئیں تو اساتذہ کو بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑا. جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں، جو نئے طریقے ہیں سکھانے کے، سیکھنے کے، وہ اسٹوڈنٹس نے بھی سیکھے اور اساتذہ نے بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھا. جیسے آپ بات کر رہے تھے کووڈ کے دوران بھی جب یہ گھر بیٹھے آن لائن کلاسز بھی لیں اور انہوں نے پڑھایا بھی، تو یقیناً یہ اس وقت کا تقاضا تھا، اس کی وقت کی ضرورت تھی، تو انہیں اساتذہ نے وہ چیزیں بھی سیکھیں اور پھر ان کو اڈاپٹ کیا. اور ہر دور میں پھر اقدار بھی بدل رہی ہیں، مزاج بھی بدل رہے ہیں. شاید وہ پرانے دور میں جتنے شائستہ اور جتنے باادب اسٹوڈنٹس ملتے تھے، اس دور میں اتنے نہیں ملیں گے. آپ کو تھوڑا ایڈوانس ملیں گے، یا آگے وہ آپ کو ہو سکتا ہے جو چیز آپ ان کو پڑھانے جا رہے ہیں اور وہ پہلے سے وہ ان کے نالج میں ہے، کیونکہ ان کو جو نالج اسٹریمز ہیں اویلیبل ہیں اور وہاں سے وہ سیکھ کے آ رہے ہیں. اور اس حوالے سے پھر یہ زیادہ ضروری ہے استاد کے لیے کہ جو نئے دور کے تقاضے ہیں اسی کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی رکھے، اور جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اور باقی چیزیں جو ہیں اس کو سیکھے بھی اور اپنے آپ کو اپڈیٹ میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے پروگرام رابطہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان ضیاء الحسنین نقوی صاحب، اور گفتگو کر رہے ہیں ہم ٹیچرز ڈے کے حوالے سے. پروفیسر قاری عبداللطیف صالح صاحب بھی موجود ہیں. پروفیسر صاحب، جو ایک ٹیچر کا ایک بانڈ ہے بیانڈ دی کلاس روم، وہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ کلاس روم میں تو آپ نے پڑھا دیا، لیسن تھا، وہ ایک سرٹن سلیبس ہوتا ہے، وہ ضرور کور کرنا ہوتا ہے. بیانڈ دی کلاس روم کتنا ضروری ہے تاکہ اس کے فیوچر میں ٹرانسفارم ہو؟ دیکھیں، بہترین استاد تو وہ ہے جو ہر وقت وہی استاد ہی ہوتا ہے. اور یہ محترم نے ضیاء صاحب نے بات کی پرانے وقتوں کی، تو ہمیں خوب یاد ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام تھے وہ ہر وقت استاد ہوتے تھے. اگر چلتے چلتے راستے میں بھی کہیں مل جاتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے وہ، اور حتیٰ کہ ایون کبھی مسجد میں بھی ان کے ساتھ کوئی وہ آمنا سامنا ہو جاتا تو وہاں بھی کچھ سکھاتے. اور سب سے بڑی بات استاد کی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے سکھایا ہے اس میں وہ جب ہمیں نظر آئے گا تو پھر ہی ہم اس سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو استاد صرف کلاس روم کی حد تک نہیں ہوتا. استاد تو جو صحیح استاد ہوتا ہے، صحیح معنوں میں استاد ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت اور ہر جگہ استاد ہوتا ہے. اور ہم نے جو سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے، صحیح بات ہے کہ ہم اب جہاں بھی پہنچ گئے ہیں، جو بھی ہے، میرے پرائمری کے استاد بھی جو ہیں آج بھی اگر کبھی ان سے بھی ملاقات ہو جائے تو یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ اب بھی ان سے سیکھیں، اور بلکہ سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیں گے، کوئی بات کر دیں گے جس سے ہم سیکھ لیتے ہیں. تو ہم آج تک ان کے برابر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے. تو استاد وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا ہے سب کچھ، اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اپنے اپنے کاروبار میں، لیکن باوجود اس چیز کے پھر بھی وہ ٹیچر ہیں. تو ٹیچر کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ وہ کلاس روم کی حد تک ہی ٹیچر ہوتا ہے. تو وہ تو مربی ہے، وہ ہمیشہ ٹیچر رہے گا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ٹیچر ہی رہے گا، کیونکہ جب اس کے لیے ہم دعائیں نہیں کریں گے، اس کے جو ہم پر احسانات ہیں اس کے احسان مند ہو کے اس کا وہ حق ادا نہیں کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو ٹیچر ہر وقت ٹیچر ہے. ضیاء الحسنین صاحب، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں فاصلاتی نظام تعلیم کی، تو یہ ایک بہت ہی نیا ابھرتا ہوا نظام ہے، اور اس سے بہت سے لوگ فائدہ بھی اس وقت لے رہے ہیں. اور پاکستان بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے. تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں ایک ٹیچر کو اس طرح کے وے آف ایجوکیشن میں، اور اس کے دوران وہ کس طرح سے سلیبس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر سکتا ہے؟ جی، یہ واقعی بہت اہم بات آپ نے کی کہ فاصلاتی نظام تعلیم میں اسٹوڈنٹ فیس ٹو فیس نہیں بیٹھا ہوا، فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے، دور بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو خیر یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے ساتھ وہ انٹریکشن ویڈیو کے ساتھ یا کسی بھی ذریعے سے کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے صرف خط و کتابت کا ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس اپنی اسائنمنٹس وغیرہ لکھ کے بھیجتے تھے، یا پھر اس کو جو ٹیچر اگر اس کو گائیڈ کرنا چاہتا تھا تو وہ ٹیچر بھی اس کو کوئی کامنٹس کے ذریعے ہی اس کو گائیڈ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس سسٹم میں بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ تعلیم تو چلیں کسی طریقے سے وہ پہنچا دے گا، اور تربیت کے حوالے سے خاص طور پہ یہی ہے کہ وہ اس اسٹوڈنٹس جو ان کو الاٹ کیے گئے ہیں یا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کی تربیت
کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے وہ اپنے جو موجودہ ذرائع ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اب تربیت کس حوالے سے ہو سکتی ہے اس دور میں. مثلا ایک بچہ ہے فاصلاتی نظام تعلیم میں موجود ہے, اب وہ لیٹ سے ہم ایک ورکشاپ کوئی لے رہے ہیں, ورکشاپ کلاس چل رہی ہے آن لائن, اور وہاں پہ وہ اس کو کس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ بیہیو کرنا چاہیے, وہاں گروپ میں بیٹھ کے اس کو کس طرح انٹریکشن کرنا چاہیے, وہ ان کو پراپرلی گائیڈ کرتا ہے اور ان کو پورے نارمز سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں, اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر ظاہر ہے تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن وہ جس طریقے سے بھی وہ اس کا ریکوائرمنٹ ہے سسٹم کی, اس کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا جو رول پلے کرے وہ. جی, یہیں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا پروفیسر صاحب, خاص طور پہ جب ہم فیس ٹو فیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں. آپ کا چونکہ فیس ٹو فیس تعلیم کا ایک بہت تجربہ ہے اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آپ مختلف کلاسز بھی لے رہے ہیں, تو فیس ٹو فیس ٹیچنگ کتنی اہم ہے اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں کیا چیلنجز ہیں خاص طور پر بچوں کو, آج کل کے دور کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں. اس طرف آتے ہیں تو محترم زیاد صاحب کی جو بات تھی اس کو تھوڑا سا میرے بھی ذہن میں کچھ آ رہا تھا. میں بھی ان کے ساتھ منسلک رہا ہوں تھوڑا کچھ پارٹ ٹائم ٹیوٹر کے طور پہ. تو فاصلاتی نظام جو تھا اس میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, مثلا اسائنمنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اسٹوڈنٹ نے خود لکھی ہے یا کسی سے لکھوائی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ اس فاصلاتی نظام میں استاد اگر پوری توجہ دیتا ہے نا تو اس کو بہت سارے معاملات سمجھ آ جاتے ہیں, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے خود لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے. تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ کسی اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ تھی, بلکہ اسٹوڈنٹ کوئی بڑا افسر تھا نا وہ, تو وہ میں نے خیر جو بھی نمبر مجھے سمجھ آئے میں نے دیے. تو اس نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے آواز سے سمجھ آ گئی کہ نا تھوڑا سا ناراض ہے. تو خیر میں نے ٹائم دیا, آفس میں آیا, وہ تو اپنا نوکر بھی ساتھ ہے جس نے بیگ شیگ اٹھایا ہوا ہے, تو ٹکا ٹک تو آ کے بیٹھ گیا. تو مجھے تو اندازہ تھا, تو مجھے بات کرنے لگا. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں, آپ لکھ کے بات کریں میرے ساتھ. تو انہوں نے وہ اپنا جو مقصد تھا وہ لکھا. تو میں نے فوراً اس کی اسائنمنٹ کے ساتھ اس کو جب ٹیری کیا تو دیکھا تو اسائنمنٹ تو اس کی نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی میں آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسائنمنٹ آپ نے خود لکھی ہے. بہت انٹرسٹنگ. لیکن ایک کال اس وقت ہمارے ساتھ موجود. جی السلام علیکم, خوش آمدید ہیں آپ کو. وعلیکم السلام جناب, میں غلام عباس بول رہا ہوں میاں سے. جی, رابطہ پروگرام میں موجود مہمانوں کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں. اور میں اوپن یونیورسٹی کے جناب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی محنت اور لگن سے اور بہت زیادہ پروموشن کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو کیا دور دراز کے علاقوں میں جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں ان کو یہ اویئر پہنچانے کے لیے علامہ اقبال یونیورسٹی نے کوئی ایسا گاؤں کے اندر کوئی ایسا اسکول یا ایسا کوئی تاکہ وہ بچے تعلیم اور دوسرا اساتذہ کے دن کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں تمام طالب علموں کو جو بھی سن رہے ہیں کہ اساتذہ کی عزت کریں. اساتذہ کی عزت کرنے سے جو ہے وہ آپ کے دل میں علم کا شعور زیادہ پیدا ہوگا. بہت شرم یقین طور پر بالکل. اور اس سے پہلے کہ اس کان سے میں ایک چیز اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ آج کا پروگرام رابطہ آپ فیس بک پر لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پر لائیو دیکھنے کے لیے آپ فیس بک پر جائیے, رابطہ پروگرام ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو آپ سرچ کیجیے اور جوائن کیجیے پروگرام رابطہ, اور پروگرام میں لائیو بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں میسج اور کالز کے ذریعے. جی سر. جی بہت شکریہ غلام عباس صاحب. میرا خیال ہے آپ کے جو ریگولر سامنے ہیں, پچھلی بار بھی انہوں نے شاید کال کی تھی. غلام عباس صاحب بہت شکریہ. جو آخری بات سے میں آپ کا سٹارٹ کروں گا, جو آپ ہدایت دے رہے تھے سننے والوں کو کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں. اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اسکولوں کے باہر ایک بہت بڑا فقرہ لکھا ہوتا تھا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو وہ ہر دور میں ہی وہ ویلڈ ہے, ہمیشہ ہی رہے گا. اور جو آپ بات کر رہے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کہ اس وقت تو ہمارا جو ریگولر پروگرامز چل رہے ہیں وہ میٹرک سے آنورڈ ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ہم نے ریسنٹلی اسی سیمسٹر میں آپ نے اشتہار میں شاید دیکھا ہو کہ ہم نے مڈل پروگرام بھی چند علاقوں میں آفر کیا. اور پائلٹ بیسس پہ ہمارے کچھ کھاریاں میں ایک سینٹر ہوتا تھا, اور پھر لیا سائڈ پہ جو سائڈ پہ ایک سینٹر ہم نے بنایا تھا جہاں پہ پرائمری لیول پہ بھی ہم نے بچوں کو آؤٹ آف اسکول جو بچے تھے جو ریگولر اسکول نہیں جا پا رہے تھے, تو بچیوں کو خاص طور پہ ہم نے وہاں پہ سینٹرز ان کے بنائے تھے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں وہ جو ایکسٹینڈ کریں گی, اور باقی علاقوں میں بھی اس کو ہم
شروع کریں گے. بہت اہم ایفرٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف دیگر ایسے لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے گا جو کہ روزمرہ کی بنیاد پہ وقت نہیں نکال سکتے, کسی بھی وجہ سے مصروف ہیں, نہیں آ پاتے, یا پھر فیس ٹو فیس ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے, وہیں پر تعلیم کے معیار کو بھی بہتری ملے گی, کیونکہ علامہ اوپن یونیورسٹی ہمیشہ سے ہر دور میں نئے نئے سلیبس اور ایڈوانس کورسز کو سامنے لے کر آتی ہے. جی سر, آپ. جی, وہ بات کر رہے تھے کہ ٹیچر کا بہرحال تجربہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے, بے شک نظام فاصلاتی ہی ہو تو بہت کچھ وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں جو اسٹوڈنٹ کا خیال ہوتا ہے کہ استاد کو نہیں پتہ. تو وہ واقعہ کی بات کر رہا تھا کہ اس نے جب وہ لکھی چند سطور تو میں نے فوراً اس کا تقابل کر لیا اس کی اسائنمنٹ کے ساتھ, تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس نے نہیں لکھا, یہ لکھا ہی وہ نہیں ہے. تو میں نے بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ وہ شروع کروں آپ نے ایسا کیوں کیا, میں نے ایسا کیوں کیا, تو میں نے کہا میں آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں کہ اسائنمنٹ آپ نے لکھی ہے یا کسی خاتون نے لکھی ہے. تو لاجواب ہو گیا, تو فوراً بتانے لگا کہ یہ خاتون نے لکھی ہے. میں نے کہا پھر تو 0 بنتے تھے نمبر, تو میں نے تو پھر بھی چند دیے آپ کو, تو اس پہ اکتفا کرو اور جاؤ. تو باقی رہی بات جو آپ نے کہی فیس ٹو فیس جو تعلیم ہے, اس کے بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. جو استاد بیدار مغز ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لیکچر دے رہا ہے اور جو اس کے ذہن میں ہے وہ اس کو انڈیل رہا ہے اسٹوڈنٹس پر, نہیں. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے. چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے اور کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو ایسے بیزار بیٹھا ہوا ہے. فرض کرو یہاں ایک اور بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اب ہمارے ہاں مثلاً 1.5 گھنٹے کے وہ پیریڈ ہوتے ہیں نا لیکچر, 1.5 گھنٹے. اب 1.5 گھنٹہ اسٹوڈنٹ کون ساتھ رہے گا, تو ہمیں خود یہ تصرف کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جب کہ اسٹوڈنٹ تھوڑے سے بور ہو گئے ہیں یا اب یہ لیکچر ان کے اوپر سے گزر رہا ہے, تو تھوڑا سا اسٹاپ کر کے کوئی نہ کوئی اچھی سی بات کر کے ان کو تھوڑا ہنسا دو, کوئی ان کی توجہ ادھر ادھر کر دو, کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہلکی پھلکی 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے صرف, اور وہ اسٹوڈنٹ فوراً اپنے وہ واپس آ جاتے ہیں, دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں میں نے دیکھا آن لائن بھی ہم نے تجربہ کیا, یہ آن لائن چیزیں نہیں ہوتی. نہ سامنے اسٹوڈنٹ نظر آ رہا ہے, نہ اس کے ہم فیس ریڈنگ کر سکتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کیفیت میں ہے. تو فیس ٹو فیس تعلیم جو ہے نا, اس میں یہ ساری چیزیں ممکن بھی ہیں اور یہ فائدہ بھی ہے, لیکن اساتذہ کو چاہیے کہ اس کا بھرپور اہتمام کریں, نہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے اپنے وہ مشہور رہیں جو وہ لیکچر دے رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کی طرف نہ دیکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایک اسٹوڈنٹ کا اہتمام ہونا چاہیے. بلکہ لطیفے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں لیکچر دے رہا تھا تو مجھے اسٹوڈنٹ کے فیس سے پتہ چل گیا کہ یہ کہیں اور ہے, اور نہیں یعنی اور ہے, کہیں دور ہے کہیں نا. تو میں اسی طرح لیکچر دیتے دیتے سیدھا اس کے اوپر ہی پہنچ گیا نا, تو دیکھا تو وہ اپنے موبائل میں واٹس ایپ پہ کسی کو فلاور سینڈ کر رہا تھا, باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیس ٹو فیس تعلیم میں ہی ممکن ہے, تو استاد کو بیدار رہنا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے, تو واقعی استاد بچے کا چہرہ دیکھ کر, اور واقعی اگر وہ اس چیز کو سمجھتا ہو, اس چیز میں اس کی انوالومنٹ ہو کہ بچوں کو اس قدر سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈ کر سکے, تو ہم دیکھا کہ بہت سارے اساتذہ اپنے بچوں کو اس قدر سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو بلا کر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, یہ موٹیویشن ہوتا ہے, یہ سیلف موٹیویشن ہے کہ وہ خود سے ایسی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اور 1994 سے جس دن کا آغاز ہوا, آج اسی دن کے حوالے سے آج ہم عالمی یوم اساتذہ منا رہے ہیں. دنیا بھر میں اس وقت تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی اس وقت سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور پروگرام رابطہ میں بھی آج ہم خاص طور پر اسی گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ اساتذہ کی, شفیق اساتذہ کی, وہ اساتذہ جو بھرپور محنت سے ہم سب کے لیے بہت سے پروگرامز, بہت سارے کورسز اور بہت سارے ایجوکیشنل میٹیریل, تربیت لے کر آتے ہیں, ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جائے. آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن پروگرام میں شامل کرتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, پھر اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے.
वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबता रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से। और प्रोग्राम राबता में आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टीचर्स डे के हवाले से कि उस्ताद का जो आलमी दिन है इसकी क्या अहमियत है और जो उस्ताद का किरदार है मुआशरे में वो कितना अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाल हुसैन नकवी साहब, डायरेक्टर एडमिशन्स इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़, प्रोफेसर क़ारी अब्दुल लतीफ़ साजिद साहब इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। और आज का प्रोग्राम राबता फेसबुक पर आप लाइव भी देख सकते हैं और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं और www.radio.gov.pk पर दुनिया भर में आप हमें सुन सकते हैं। फेसबुक पर लाइव देखने के लिए फेसबुक पर जाइए, राबता प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए फेसबुक लाइव पर भी। और प्रोग्राम में आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं 051-9206-995 या 051-9204-865। आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज ऑप्शन में जाइए, MW लिखिए, उसके बाद स्पेस, अपना नाम मकाम और फिर स्पेस और उसके बाद अपना पैगाम भेजिए 4471 पर 4471। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं तालीम की और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ अंदाज में हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, फिर एजुकेशन की मुख्तलिफ़ एज भी है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तालीम का आगाज़ करते हैं, फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन ख़ास तौर पर कितनी अहम है और इसके दौरान हम देखते हैं कि टीचर्स और साथिया को कौन कौन सी मुख्तलिफ़ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। देखें, जो टीचर, कामयाब टीचर तो वही है जो जितने भी जदीद वसाइल है सबको इस्तेमाल करता है और स्टूडेंट की नफ्सियात के साथ साथ ही वो चलता है और स्टूडेंट को तालीम के साथ साथ उनके मुस्तकबिल के लिए उनको कोई फ़नून की तरफ और जदीद जितनी भी वो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी तरफ रहनुमाई भी करता है कि मुस्तकबिल में उन्हें क्या क्या किस मैदान में जाना है या अपने क्या क्या करना है। तो पहले असातिज़ा इस तरह थे ना, हम जब छोटे छोटे थे तो प्राइमरी स्कूल से ही हमें इस तरफ ज़हन लगाया जाता था कि आपने बड़े होकर क्या करना है। मसलन अब ये चीज़ें शायद कम नज़र आती हैं ना, तो इस तरह का अभी भी ये होना चाहिए इस दौर में। जो टीचर है उसको भी स्टूडेंट को इस तरफ भी ध्यान, सिर्फ ये नहीं है कि अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा के बाकी चीज़ों को टच तक ना करें, नहीं, दरमियान में थोड़ा सा वक्त निकाल के इस तरफ भी ध्यान लगा, स्टूडेंट का जो ध्यान जो है ना लगाना चाहिए उसको कि उन्होंने अब ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें जो आगे तेज़ी से जा रही हैं, इनके साथ वो उसके स्टूडेंट कैसे चल सकते हैं, तो इस सिलसिला में भी उनको रहनुमाई देनी ज़रूरी है। बिल्कुल। ज़िया साहब, आपकी यूनिवर्सिटी को एजाज़ हासिल है कि हर उम्र के मुख्तलिफ़ तलबा नज़र आते हैं और ये भी देखने में आता है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी तालीम को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या समझते हैं कि उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एजुकेशन का वो जो एक स्पार्क है, वो जो एक मोटिवेशन होता है कि मैंने ये करना है या फिर मैंने इस्लाम कोर्स करना है, वो क्या कम पड़ जाता है या क्या सूरत हाल देखने को मिलती है? मैं कहूँगा कि उम्र के साथ साथ ये स्पार्क बढ़ता है। जो आप मिसाल बात कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास वो साहब मौजूद हैं, एक रेफरेंस भी मौजूद है, जो पूरी उम्र एक सोशल वर्क डिपार्टमेंट्स में काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद वो आया कि जी मेरा शौक़ था जो मैं अपने मजबूरी की वजह से नहीं पूरा कर सका कि मैंने मास्टर्स करना है सोशियोलॉजी में, आप मुझे दाखिला दें। और उन्होंने दाखिला लिया और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स थे उस प्रोग्राम में उससे ज़्यादा बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया और बड़े शौक़ से पढ़ा, क्योंकि उस वक्त उनकी मजबूरी नहीं है, उनका शौक़ है। और उस शौक़ से जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उसको यकीनन बड़े दिलजमी के साथ और उसके साथ तवज्जो के साथ पढ़ते हैं। और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, बाद में राब्ते में अभी भी है, कि उन्होंने एमफिल भी किया उसी प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे पास सोशियोलॉजी का प्रोग्राम में नहीं था मास्टर्स एमफिल, तो उन्होंने किसी और यूनिवर्सिटी से जाके एमफिल भी किया। तो जो हम बात कर रहे थे कि उम्र के साथ जो ये स्पार्क है या शौक़ है वो कम होता है या बढ़ता है, मैं कहूँगा कि ये बढ़ता है, क्योंकि बाद में जो भी आएगा वो विलिंगली आएगा, अपने शौक़ से आएगा और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से सीखेगा भी और पढ़ेगा भी। जी प्रोफेसर, सीरत तैयबा की रोशनी में अगर हम देखते हैं तो एक मोहल्ले में एक उस्ताद का किरदार, उसकी अहमियत किस कदर अहम है? देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअल्लिम थे। यही काफ़ी है हमारे लिए कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बना के भेजा गया। यहाँ मैं टीचर्स के लिए भी ये पैगाम छोड़ूंगा कि उनकी फ़जीलत और उनके एहतराम के लिए ये काफ़ी है कि जनाब
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ٹیچر تھے. خود قرآن کہتا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہ سکھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچنگ کے جو اصول بتائے ہیں آج تک وہ چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹیچنگ کرتے تھے, کیسے پڑھاتے تھے, اہمیت دیکھتے, بندے کو دیکھتے. اور کئی مرتبہ پڑھانے کا انداز, سکھانے کا انداز یہ ہوتا کہ چیز اہم ہے نا, تو بجائے اس کے کہ اپنا وہ لیکچر دیں یا اپنی جو معلومات ان کو وہ سنا دیں, نہیں, پہلے سوال کر کے ان کی پوری توجہ حاصل کرتے. جب دیکھا کہ وہ بالکل ان کی وہ توجہ ہو گئی ہے تو پھر اس کا جواب بھی خود دیتے. یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے معاملات میں کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلا, اس سے بھی ایک اہم چیز اس کے لیے زیادہ ہے, یا تو اس کی توجہ دلا دیتے یا اس کا جواب دیتے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے سوال کیا, اللہ کے رسول ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں, ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہوتا ہے, اب اس سے وضو کرنا ہوتا ہے, تو اگر اس سے وضو کریں تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا, تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیل کیا کہ اس نے پانی کا تو پوچھ لیا ہے, اس سے بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اب سمندر میں ایک آدھ دن سفر تو نہیں ہوتا, وہاں تو ہفتوں بھر سفر ہوتا ہے, اور وہاں صرف پینے کا مسئلہ نہیں, کھانے کا بھی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ, کہ اس کا پانی پاک ہے, آپ اسے وضو کر سکتے ہیں. تو اس کی وہ جو جانور ہے نا, سمندری مچھلیاں اور چھچلیاں, اگر آپ کو کبھی وہ سمندر کے اندر مرا بھی مل جائے تو وہ بھی حلال ہے, وہ بھی کھا سکتے ہیں. یعنی اب دیکھیں اضطراری حالت ہے, سمندر کے سفر میں اگر ایسی صورت آ سکتی ہے. اب سوال کرنے والے کا تو ذہن اس طرف, اس اہم مسئلے کی طرف نہیں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہترین تعلیم کا طریقہ تھا, حدیث میں آیا ہے کہ جو معاملات بہت اہم ہوتے ہیں نا, گفتگو جو اہم ہوتی, کئی مرتبہ ہوتا ہے نا ٹیچر پڑھا رہا ہے, کوئی ٹیکنیکل لفظ بول رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے بہت اہم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے, دیکھتے ہوئے کہ یہ لفظ اہم ہے یا یہ جو عبارت, یہ جملہ بہت اہم ہے. اگر یہ اسی طرح اس کو وہ پک نہ کر سکا یا سمجھ نہ سکا تو گفتگو کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا. یہ سارے کے سارے اصول آج بھی جناب یہ کارگر ہیں. بلکہ ایک اور بات کہوں گا یہاں کہ آج کل ہمارے ہاں نظام یہ ہے نا کہ ٹیچرز کا لیول چیک کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کا لیول دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کے ٹیچر کے اسٹوڈنٹ بہت اچھے لیول کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹیچر بہت اچھا ہے. تو اگر اس کے سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں, کسی وہ نہیں مرحلے تک پہنچ سکے, تو اس کا مطلب کہ یہ ٹیچر کامیاب نہیں ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں صحابہ کرام, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود کہا ہے کہ کنتم خیر امت, سب سے بہترین شاگرد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. تو اس لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک بہترین ٹیچر تھے. اور ٹیچر کا شعبہ ایک بہت مقدس شعبہ ہے. اس تقدس کے بیان کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹیچر تھے. یقین طور پر. اور اس کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہستی جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی, وہ بھی معلم اور وہ بھی استاد, کائنات کا استاد ہم اسے کہیں گے یقین طور پر. اور کس طرح سے تربیت کی کہ پریکٹیکل رول پلے کیا, ہر چیز کو عملی طور پر کر کے دکھایا. ضیاء الحسنین صاحب, خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی, لیکن یہاں پر ایک مسنگ ہے جو رول ہے وہ پیرنٹ کا بھی ہے, کہ پیرنٹ, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ٹرائنگل ہے یہ کتنا اہم ہے, اور کسی بھی پیرنٹ کو یہ کتنا ضروری ہے سمجھنا, تاکہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ بہتر انداز میں نہ صرف کلاس روم میں بلکہ گھر میں بھی ہو سکے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, جو تربیت کا پہلو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیرنٹس کا رول ہے, کیونکہ ٹیچر کے پاس اسٹوڈنٹ جب آئے گا کتنی دیر رہے گا, اور کلاس میں اس کے پاس ڈفرینٹ ٹیچرز کے ساتھ وہ انٹریکشن کر رہا ہوگا. وہ ٹیچر کی جو کلاس میں کوشش ہوگی وہ تو اپنے سبجیکٹ سے زیادہ فوکس ہوگی کہ جو سبجیکٹ کی ٹیکنیکس ہیں جو ٹاپک ہے وہ اس کو پڑھا لے. تربیت کا بہت کم موقع ملتا ہے. جیسے تربیت کی سر بات بھی کر رہے تھے کہ استاد کی طرف سے جو بیسک تربیت ہے, جو بہترین تربیت ہے, وہ اس کا اپنا رول ماڈل ہے, کہ وہ جو کہ جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہا ہے,
اپنے اسکول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اسی سے ہی اس کے ساتھ اس کے اسٹوڈنٹس بھی اور اس کے ساتھ باقی معاشرے میں باقی لوگ بھی اس کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. لیکن جو بچے کی خاص طور پہ تربیت ہے وہ پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود کہا جاتا ہے کہ وہ وہیں سے سیکھنا بچہ شروع کرتا ہے. اور پھر پیرنٹس، والد کا اپنا ایک رول ہے کہ والد نے ظاہر باہر روزی بھی کمانی ہے، اپنا روزگار بھی کمانا ہے، اور پھر شام کو آ کے گھر پہ بیٹھنا ہے، اور پھر جو چیزیں والد کر رہا ہوگا وہ بھی بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہاں سے بھی وہ سیکھ رہا ہے. تو یہ جو ٹرائنگل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تربیت میں، خاص طور پہ پیرنٹس کا جو کردار ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے پیرنٹس کی جو رول ہے انوالومنٹ ان کی بہت ضروری ہے. پھر وہ کلاس روم کا وزٹ کریں، ٹیچر سے ملیں جی، اور اس کے ساتھ اپڈیٹ رہیں. وہ پروفیسر صاحب ایک بڑے اہم بات کی طرف اب ہم بڑھنے لگے ہیں کہ معاشرے میں ہم ایجوکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم پیرنٹس بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، بچے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے کہ بچہ اچھے نمبر لے جائے، کامیاب ہو جائے، اور ہم سب بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہیں پر ایک ایلیمنٹ جو مسنگ ہے اور جو بہت اہم ہے، جس کو ہم سب کو سمجھنا ہے کہ بچہ کہیں نہ کہیں اگر کسی بھی وجہ سے اگر اس چیز کو پک نہیں کر پا رہا یا نہیں سیکھ پا رہا، یا اگر کوئی چیز فیل کر جاتا ہے، 10 میں سے ایک آدھ چیز نہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر پا رہا، تو کیا یہ فیلئر ہے؟ بچے یقین کریں اس وقت اگر ہم نظر دوڑائیں تو اسکولز میں، کالجز میں بچے سر اٹھا کے ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لیٹ اس گرو اگین، ہم کوشش کر سکتے ہیں. موٹیویشن چاہیے انہیں ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے ہمت اور حوصلے کی بات کی، یہ واقعی ہمارے معاشرے میں مفقود ہے. مجھے نا ایک عربی ہیں، سند ان کا نام ہے، اب آپ کی گفتگو میں وہ بڑا یاد آ رہے تھے. اسی موضوع پر ان کا بڑا خوبصورت لیکچر ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹ کو یا عام بھی لوگوں کو نا حوصلہ نہیں دیا جاتا، ان کو دبایا جاتا ہے. ان کی تھوڑی سی مسٹیک ہوئی نہیں اور ان پر ادھر سے بارش ہوئی اور ان کے حوصلے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی اور پیرنٹس سے بھی کہ اگر کوئی بچہ سارے سبجیکٹ میں بھی فیل ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مستقبل میں بڑا آدمی نہیں بنے گا. یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. اکثر میں نے دیکھا ہے بہت ذہین جو بہت اچھے نمبر لینے والے ہوتے ہیں وہ اوپر تک نہیں جاتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جو محنت کر کے اور رٹے مار کے اور محنت کر کے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ دور تک پہنچ جاتے ہیں. بلکہ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بہت کم نمبر لیتے رہے لیکن اپنی محنت سے بہت اونچے پہنچ گیا. میں یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا سند کی عربی کی. وہ کہہ رہے کہ مجھے وہ اسمبلی ہوتی ہے نا، صبح سارے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوتے ہیں، آج کل تو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہاں چند کلمات کہنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا. تو کہتے ہیں کہ جب میں آگے گیا تو میرے کندھے بھی کانپ رہے تھے اور میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، اور جو میں نے کہا تھا میرے منہ سے بالکل الٹ نکلا. یعنی میں نے یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو میں نے اس کی جگہ یہ کہہ دیا کہ میں یہ فرما رہا ہوں. مثلا اس قسم کی کوئی بڑی غلطی آئی جس پر مجھے کافی لوگوں نے جو ڈس ہارٹ کیا. لیکن آج وہ شخص اتنے اس کے زبردست لیکچر ہوتے ہیں، اتنا اچھا موٹیویٹر ہے وہ کہ میں اس کو بڑے شوق سے سنتا ہوں نا. عربی بھی ان کی موتیوں کی طرح ہوتی ہے. تو وہ بار بار اسٹوڈنٹس کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، اساتذہ کو بھی، کہ یہ جو تمہارا ڈس ہارڈ کرنے والا سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ایک سبجیکٹ کیا، اگر بچہ سارے سبجیکٹ میں بھی فیل ہو جاتا ہے، گھر آتا ہے، ٹیچر کو بھی چاہیے کہ بیٹا گر کے اٹھنا ہی یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، یہی مردانہ کام ہوتا ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں کہ بیٹا کوئی نیا کام نہیں ہے، آپ نے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے زیادہ بہتر کوشش کرنی ہے، دوبارہ ایفرٹ کرنی ہے. تو یہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اس کو بالکل ڈس ہارڈ کر دیا جائے تاکہ وہ اٹھ نہ سکے. یہاں چلتے چلتے نا اس پروگرام کی مناسبت سے میں ایک بات کا اضافہ کر دینا چاہتا ہوں سامعین کے لیے بھی کہ ٹیچر سے مراد یہاں صرف وہ ٹیچر نہیں ہے جس کا ہم یہ دن منا رہے ہیں کہ جو ایک جاب کرتے ہیں ٹیچنگ کی. والدین بھی ٹیچر ہیں، اور بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ والدین باقاعدہ ٹیچنگ کرتے ہیں. اسکول سے بچہ آتا ہے، مدرسے سے آتا ہے، تو وہ باقاعدہ ان کو وہ سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو وہ بھی ٹیچر ہیں. تو یہاں وہ بھی مخاطب ہیں. آج کا دن ان کو بھی اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، خواہ وہ والد ہے خواہ وہ والدہ ہے. اور جیسے محترم نے فرمایا کہ والد نے تو عموماً روزی کمانے کے سلسلے میں باہر رہنا ہوتا ہے،
زیادہ تر تو ماں جو ہے, والدہ جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے, اور بہترین ٹیچر والدہ ہوتی ہے. وہ بچہ بہت خوش قسمت ہے جس کی والدہ بہترین ٹیچر ہے. اور ٹیچر کا قطعاً یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کتاب کھول کے اس کو وہ سکھانا شروع کر دیا. بیٹے نے تھوڑی سی غلطی کی, مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے یہ عام ہے, بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانے لگتا ہے تو بیٹا نہیں, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. مہمان آیا, بیٹا سلام. یہ بھی تعلیم ہے, یہ تربیت بھی ہے, تعلیم بھی ہے. تو نشیب و فراز سے بچے کو شروع سے آگاہ کرتے رہنا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بچہ برتن توڑ رہا ہے, بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, بچہ آنے والے مہمان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور والدین جو ہے ہنس کے اسے کوئی نہیں بچہ ہے. یہ بہت غلط بات ہے. تو جو اچھے والدین ہوتے ہیں, جو ٹیچر ہوتے ہیں, وہ بچے کو ایک ایک حرکت پر سمجھاتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں ایسے, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ, ایستا ایستا یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں فیڈ ہو جاتی ہیں اور وہ بچہ بہترین بن کے اٹھتا ہے. ایک کانسٹنٹ ہیمرنگ ہے, بچوں کو سکھایا جاتا ہے, لیکن ڈی موٹیویٹ کرنا کسی بات پہ یقین طور پر اس کی کبھی بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. ضیاء الحسنین صاحب, پہلے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ بزم ادب کی کلاس ہوا کرتی تھی, خاص طور پر جمعہ کے روز, اور اس روز سب بچے سامنے آ کے, وہ بھی جو لاسٹ میں بینچ میں چھپ کر بیٹھتے تھے ان کو بھی ٹیچر سامنے لاتے تھے کہ آپ بھی آ کے بولیں, اور بچوں کو کہیں نہ کہیں سے کانفیڈنس کا کچھ نہ کچھ سلسلہ آنا شروع ہو جاتا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو چل رہا ہے صرف کتابیں اور گھر اور پھر ٹیوشن یا پھر اکیڈمی, اس کے بعد پھر بچے میں وہ کانفیڈنس, وہ معاشرے کے جو چیلنجز ہیں ان سے لڑنے کا حوصلہ, ہمت کہیں کم نہیں پڑتا جا رہا؟ اگر کم پڑتا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی میرا خیال ہے کچھ شکل بدل گئی. ابھی جو ماڈرن سکولز ہیں اس میں کچھ کلبز بن گئے, اور ان کی دلچسپی کی بنیاد کے اوپر کوئی آرٹس کا کلب ہے, کوئی ڈبیٹ کا کلب ہے, تو اسی کے جو بچہ جس میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے ان کلبس کو جوائن کرتا ہے اور وہاں اپنی ایکٹیویٹیز یہ کرتا رہتا ہے. لیکن وہ جو ہمارے دور میں سلسلہ ہوتا تھا, جو آپ نے اچھا یاد دلایا بزم ادب کا, وہ باقاعدہ ایک آخری کلاس ہوتی تھی اور اس میں سارے کلاس بیٹھی ہوتی تھی اور ہر کسی نے آ کے کچھ نہ کچھ پرفارم کرنا ہوتا تھا اور بتانا ہوتا تھا. تو ابھی بھی اس کی ضرورت, اہمیت اسی طرح ہی ہے کہ جب بچہ اپنے طالب علمی کے دور میں اسکول میں یا کالج میں ان چیزوں کو سیکھتا ہے, اور وہ یقیناً پھر اس کی اپنی پریکٹیکل لائف میں کام بھی آتی ہے. مثلا ڈبیٹنگ وہاں سے جس نے سیکھی اور آگے جا کے کوئی ایسی اس کو جاب ملتی ہے تو وہ وہاں اس کو کام آتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں اس کو بچے کو سکھانا. اور یقیناً پھر یہ ٹیچر نے اگر یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اور وہ اس لائن پہ کام کر رہا ہے پراپرلی, اور یہ سیکھنے کے حوالے سے پھر ضروری ہے کہ ان ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ بھی ہو. جی, ٹیچر ٹریننگ جو بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ان کی جو ٹیکنیکس ہیں پڑھانے کی, جو ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ آپ نے سر نے بھی بات کی کہ کس طریقے سے بچوں کو انوالو کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو کلاس کے دوران انٹریکٹیو سیشن کرنا ہے. اور ایون جب ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارا یہ ایک فلیگ شپ پروگرامز ہیں, ہمارے جو BEd پروگرامز ہیں ٹیچر ٹریننگ کے, تو اس میں ہم ورک شاپس کرایا کرتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے. جب ان کو ٹیچنگ سکھاتے ہیں بچوں کو, تو میں کئی بار جاتا رہا ورک شاپ سینٹرز پہ بھی, تو وہاں بچے خود اپنا بتا رہے ہوتے تھے کہ جی جب ہم ورک شاپ جوائن کی پہلے دن جب ہمیں کہا گیا کہ آپ آئیں یہاں بلیک بورڈ پہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا پرفارم کریں, تو ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں, آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور آج وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے اور پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو وہاں جو ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں کہ ایون صبح وہ جب گھر سے چلتے ہیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے اپنی ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے جب کلاس میں آنا ہے کلاس میں انٹر کیسے ہونا ہے, بچوں سے مخاطب کیسے کرنا ہے, پھر آپ کا سبق جو لیسن پلان آپ نے کیسے بنا کے آنا ہے, پھر وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ ٹیکنیکس ہیں, اور انہی ٹیکنیکس میں ہی پھر یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اس کی ورک شاپ کے دوران ہم ان کو یہ آرگنائزیشنز بھی سکھاتے ہیں کہ بچوں کے آپ نے فنکشنز ارینج کرنے ہیں. ان کو ایک فیئر ویل پارٹی ہے یا اس طرح کی, اس میں وہ بھی ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ فیئر ویل پارٹی ہو رہی ہے, تمام بچے اس میں انوالو ہو رہے ہیں, ایک اس کا ارینجمنٹس کیسے ہوتا ہے وہ بچے سیکھ رہے ہیں. پھر وہ اس کے ساتھ وہ کوئی اسٹیج پہ آ کے بول رہا ہے, کوئی اس کا انتظام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ ساری ٹریننگ جو ہے وہ ٹیچر جو ہے اپنی ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کے دوران حاصل کرتا ہے, اور پھر اپنے بچوں تک وہ پہنچاتا بھی ہے اور ان کو اس کے ساتھ آگے لے کے چلتا. ایک مسجد کی کہانی ہے کہ جب
وہ بہت ساری ایجادات کرتا تھا. تو یقین طور پر ہم جو ریسرچر کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, جو لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ارد سے تھوڑا سا گم سم ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں شاید انوائرمنٹ کے بھی اتنا خیال نہیں ہوتا. تو وہ اپنی اس طرح کی کوٹ کباڑ میں سے کہوں گا, اس طرح کی سیٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. وہ مختلف ایجادات کر کے اس نے سوچا کہ اب میں ذرا چیزوں کو بہتر کر لوں. تو اس نے اپنے کمرے کو بہتر کرنے کی کوشش کی. تو ایک کونے میں سے ایک صندوق ملا. اس صندوق میں کچھ خطوط تھے. اس نے وہ ایک خط نکالا اس صندوق میں سے. تو وہ خط تھا جو اس کے اسکول نے اس کی ماں کو لکھا تھا. اسکول کے اس خط کو جب اس نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بالکل کن ذہن ہے اور یہ کسی کام کا نہیں, یہ پڑھنے کے قابل نہیں, ہم اسے نہیں پڑھا سکتے, آپ اسے اسکول سے اٹھا لیں. موجد نے جب پرانی تاریخ کو یاد کیا تو اسے وقت یاد آیا کہ جب وہ بہت چھوٹا سا تھا, اسکول سے آیا, تو اس کی ماں نے وہ خط اپنی ماں کو دیا. ماں نے وہ خط نکال کر پڑھا تو ماں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے اور بچہ بہت لائق ہے, یہ بہت آگے جائے گا, اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم اسے پڑھا سکیں اور ہم اس کی صلاحیتوں کو نکھار سکیں, لہٰذا آپ اس کی تربیت خود کریں. اس ماں نے اس بچے کی تربیت خود کی اور پھر آگے بڑھ کے دنیا نے دیکھا کہ وہ تھامسن ایڈیسن بنا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی میں یہ جو گفتگو ابھی بھی ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے, یہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا, بچوں میں اعتماد پیدا کرنا, یہ کسی طریقہ سے بھی ہو, یہ بزم ادب کے ذریعے ہو, پروگرامز کے ذریعے ہو. اب جہاں بھی بچے کو ڈس ہارٹ کیا گیا, جہاں بھی اس کو یعنی اعتماد سکھانے کی بجائے, کانفیڈنس کی بجائے, اگر اس کو بیچارے کو اس کی وہ حوصلہ توڑ دیا گیا, وہاں بچہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. تو دیکھیں, اب یہ جو ماں تھی یہ اصل استاد تھی جس نے وہ خط چھپا لیا. جن اساتذہ نے یہ خط لکھا وہ اساتذہ کامیاب اساتذہ نہیں تھے. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ ان اساتذہ سے مراد وہ نہیں جو وہ جنہوں نے یہ پیشہ اپنایا ہوا ہے, وہ بھی مراد ہیں, لیکن اصل وہ مائیں, وہ والدین جو اس طرح سے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ خراج تحسین کے وہ بھی مستحق ہیں. تو اساتذہ کو اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے کہ بچے کے اندر کانفیڈنس, بچے کے اندر اعتماد پیدا کرے, اور اس کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے کئی وسائل ہیں, کئی طریقے ہیں. تھوڑی سی بات پہ اپریشیٹ کرنا اس کو, یا پھر اس کو دبانا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کے مسٹیک ہو گئی ہے, مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلو وہ لے لیتے ہیں ایک طریقہ. ایک صحابیہ نیا ہے, ان کا نام غالباً معاویہ بن الحکم ہے. نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو چھینک آ گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ ہے کہ چھینک جس کو آئے وہ الحمدللہ کہے, جو سننے والے ہیں وہ یرحمک اللہ کہے. وہ الحمدللہ کی تو خیر ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ ہے. یرحمک اللہ تو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے. اب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ کہنے لگے یرحمک اللہ, تو لوگوں نے اس کو چپ کرانے کے لیے ایسے وہ تھوڑا سا ہاتھ مارنے شروع کر دیے, اور یہ مزید بول پڑا کہ کیا کر رہے ہو, کیا ہو گیا ہے تمہیں, نماز میں سب کچھ ہو رہا ہے. اب اتنی بڑی مسٹیک ہے, لیکن معلم کائنات صلوات ربی وسلامہ علیہ بلایا ہے, اور بلا کے بڑے ہی پیار سے سمجھایا ہے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے, ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. اب ان کے جو الفاظ ہیں شاگرد کے, یعنی معاویہ بن الحکم کے, وہ آج تک وہ حصہ بن گئے ہیں حدیث کی کتابوں میں. آج بھی وہ پڑھائے جاتے ہیں کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ قط احسن منہ تعلیما. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹیچر نہ کبھی پہلے نہ کبھی آج تک دیکھا ہے. تو مسٹیک تھوڑی سی ہو, بندے کو دبا کے وہ اس کو ڈس ہارٹ کر دینا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اسٹوڈنٹ کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ آگے بڑھے. ضیاء الحسنین صاحب, آخر میں آج کے عالمی دن کے حوالے سے اساتذہ کی اپریسیشن کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سر, اساتذہ کے حوالے سے جیسے سر ہم شروع سے ہی بات بھی کر رہے ہیں کہ کوئی کسی زبان میں ایک مقولہ تھا جس کا اردو میں ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اگر تو بادشاہ نہیں بن سکتا تو استاد بن جا. تو استاد ایک بادشاہ گر ہے, اور یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے یہ منایا بھی اسی لیے جا رہا ہے کہ اس کو ڈیو رسپیکٹ دی جائے, اس کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں, اور تاکہ جو آنے والی نسل ہے, جو آنے والے لوگ ہیں, وہ شوق سے استاد بننا پسند کریں. آج کے بچے کو اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بنو گے, وہ میرے خیال ہے بہت ہی کم کوئی ایسا کہے گا کہ میں استاد بنوں گا. جب آپ اس کو معاشرے میں رسپیکٹ دیں گے تو شوق سے لوگ آئیں گے اور استاد بنیں گے.
جی رول ماڈل بننا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے کہ کیسے استاد کا اہم کردار ہے اور کس طرح سے ہم سب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. آج کے دن میں خاص طور پر اس استاد کی قربانیوں اور محنتوں کو یاد رکھنا ہے. ضیاء الحسنین نقوی صاحب ڈائریکٹر ایڈمیشنز اسلام آباد اوپن یونیورسٹی سے آپ کا تعلق, پروفیسر قاری عبداللطیف ساجد صاحب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے آپ کا تعلق. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین پروگرام آپ تک پہنچائے تھے پروڈیوسر منیبہ بخش ملک. اپنے میزبان اسمت اللہ کو دیں اجازت. کر پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.